ایک بار سورہ الحمد و 3 ماہ سورہ قل کی تلاوت فرما کے مرحوم فضل مہدی صاحب ابن نذیر حسنین صاحب کی روح کے لیے اصال کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقالہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کے جز کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس پر کوئی حق ہوتا تھا، قتل کیا ہو اس نے اس کے پائیداری میں، یا اس نے فساد برپا کیا ہو، اس کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا ہو کسی نفس کا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر کسی نے ایک شخص کی جان بچائی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے انسان کی جان کی قدر و قیمت کا اعلان ہے، اور یہ اعلان دنیا میں یا سماج میں ایک مہذب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن اس جان کی قیمت جسے خداوند عالم نے اتنا قیمتی قرار دیا ہے، ایک ہی شخص کی جان ہو مگر اس کا ضائع ہونا پوری دنیا انسانیت کی جان کا ضائع ہونا ہے، اور ایک کا بچ جانا پوری دنیا انسانیت کے جان کا بچ جانا ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں آپ کو سب کو ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے تب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا چیز کھو گئی، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے اس کا کہ ہمارے درمیان فضل مہدی موجود نہیں ہے۔ ان کے دوست احباب، عزیز و اقربا سب اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور خاص طور سے جس سن میں ہم لوگ سب موجود ہیں اور ایک کے بعد ایک نمبر لگا ہوا ہے جانے کا، اس وقت کسی کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے وقت اکثر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب ہماری باری بھی ہے۔ تو مجھے انشاء یاد آتے ہیں اس موقع پر کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، بھلا گردش جہاں کی چین دیتی ہے کہ شہنشاہ، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے۔ یہ فضل مہدی کی شخصیت ہمارے اور آپ کے لیے ایک مثالی شخصیت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو ان کو قریب سے جانتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا اگر دیکھا ہو ہر حال میں تو وہ فضل مہدی کا چہرہ تھا۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ جب بھی کبھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہو ان کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔
ایک شاداب مسکراتا ہوا چہرہ اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہمیشہ رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی قدرت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ان مولا فرماتے تھے کہ زندگی میں آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ موجود رہے تو لوگ اس سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جائے تو اس کے نیکی کے ساتھ یاد کریں۔ فضل مہدی اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے، اس تعریف کے اعتبار سے وہ انسان ہیں جن سے زندگی میں ملنے کی تمنا ہوتی تھی، اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تو احساس ہو رہا ہے کہ ہم کسی چیز سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ جس سے ان کا تعلق رہا ہے، تاریخی ڈپارٹمنٹ علی گڑھ کا، اور اس تاریخی ڈپارٹمنٹ کی وراثت سے وہ واقف بھی تھی۔ میں ایک عجیب بات دیکھتا ہوں اس وقت علی گڑھ میں کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی وراثت سے واقف نہیں ہیں، اور اکثر کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی ذکر ہوتا ہے کون سے کس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو وہ موجودہ زمانے کے لوگوں کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کے لیجنڈری لوگ تھے ان کا تذکرہ ان کی زبان پر نہیں آتا، شاید وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون لوگ ہوا کرتے تھے۔ مگر فضل مہدی ایسے شخص تھے کہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی وراثت سے واقف تھے، اور وہ ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا۔ اس کی وراثت سے واقفیت ان کی ایک ایسی چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ کی تاریخ میں یاد رکھنے کی ہے۔ بتایا انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائی، اور کچھ پہلے سے جانتا بھی تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی خوبی ہے کہ یہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بڑی کوشش کرتا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے پروفیسر تھے رماکانت شرما مشرا صاحب، وہ پہلے پروفیسر میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے، سر سید کے زمانے کے، ان کا تذکرہ کیا انہوں نے کہ وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، بہت دن نہیں رہے علی گڑھ میں، 2 سال کے قریب رہے، بنارس سے آئے ہوئے تھے، پھر چلے گئے کسی اور جگہ، کالج میں جوائن کر لیا انہوں نے، لیکن یہاں جاتے جاتے اپنی نقش چھوڑ گئے، اور نقش وہ ہے کرکٹ کلب، جو علی گڑھ کا کرکٹ کلب ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور آج کرکٹ کلب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا ترقی کر چکا۔ پھر بتایا، اور علی گڑھ میں جو یاد کیا جاتا ہے تمام دنیا میں نصاب کے طور پر، پروفیسر چکرورتی، ان کی ارتھمیٹک کتاب کی خوبی یہ تھی کہ پورے ہندوستان کے نصاب میں وہ شامل تھی، اور یہ کہا جاتا تھا اس زمانے کے کہ جس نے چکرورتی کو سالو کر لیا ہے وہ میتھمیٹکس سے وہ ماہر ہو گیا۔ تو یہ بھی وراثت سے ان کی واقفیت تھی۔ اور ایک سبجیکٹ ایسا میتھمیٹکس جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پیور سائنس ہے، اس میں ریشنلزم اور سرٹینٹی 2 خوبیاں ہیں جو بہت کم سبجیکٹ میں ملتی ہیں سائنس میں، اور پیور سائنس کا اگر کوئی سبجیکٹ ہے تو میتھمیٹکس ہے۔ اور اس میتھمیٹکس میں آدمی کی طبیعت خشک ہو جاتی ہے، ایسی طبیعت خوش ہو جاتی ہے جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا خوش مزاج ہو گئے ہیں، بالکل میتھمیٹیشین ہے، ایگزیکٹلی پریسیشن سب کچھ ہونی چاہیے اس میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی فضل مہدی صاحب کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ بدلہ سنجی انتہا تک تھی، وٹ اینڈ ہیومر جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور سناتے بھی تھے۔ اپنے بارے میں بتایا انہوں نے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو سب سے مشہور پروفیسر تھے، دنیا زمانہ جن کو جانتی ہے، سر ضیاء الدین، وہ کون نہیں جانتا سر ضیاء الدین کو، چکرورتی کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور جرمنی سے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، اور ان کا تعلق علی گڑھ سے بہت پرانا ہے، اتنا تعلق پرانا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایم اے کالج کے پرنسپل بھی رہے، پی وی سی بھی رہے، اور ایک ریکارڈ ان کا یہ بھی ہے سر ضیاء الدین کا کہ پی وی سی جو ہوتا ہے وہ وی سی نہیں بنتا، آج تک کا ریکارڈ ہے، کہتے ہیں لوگ کہ پی وی سی آفس اور وی سی لاج کے بیچ میں ایک سڑک ہے اور کچھ نہیں ہے، مگر سر ضیاء الدین کے علاوہ کوئی کراس کر کے اس لاج سے اس لاج تک نہیں جا سکا، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور علی گڑھ کی بدلہ سنجی آپ جانتے ہیں کتنی مشہور بدلہ سنجی ہے، کہ وٹ اینڈ ہیومر اسٹوڈنٹ میں بھی ہے اور اسٹاف میں بھی ہے، سب میں موجود۔ سر ضیاء الدین جب آئے، جوائن کیا انہوں نے علی گڑھ میں میتھمیٹکس کے پروفیسر کی حیثیت سے، جرمنی سے لوٹ کے آئے، پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، بڑی کی شہرت ہو گئی تھی کہ بہت بڑے میتھمیٹیشین ہیں،
تو پہلے کلاس میں جب وہ داخل ہوئے ہیں، اب فضل مہدی صاحب نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا کہ جب پہلے کلاس میں داخل ہوئے، اپنی پہلے دن کی کلاس تھی، تو بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا شعر لکھا ہوا تھا. وہ شعر یہ تھا کہ شہرت بہت سنی ہے ریاضی میں آپ کی، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. اب یہ ذرا علی گڑھ کا وٹ اسٹوڈنٹ کا دیکھیے اور اس پر ان کا ریاکشن دیکھیے. شہرت بہت سنی ہے ریاضی میں آپ کی، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. انہوں نے پورے کلاس پہ نظر ڈالی، اور پورے کلاس میں نظر ڈالنے کے بعد مڑے. وہ مڑ کے اب ذرا اس شعر کی تشریح آپ حضرات کر سکتے ہیں، اندازہ ہوگا کہ یہ طول شب فراق، اس کی طوالت کو یا تو عاشق محسوس کر سکتا ہے یا شاعر محسوس کر سکتا ہے، لیکن انسرٹینٹی بہت زیادہ اس میں ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ کتنی طویل ہے. اس انسرٹینٹی کا میتھمیٹیکل ماڈل کیا ہو سکتا تھا، یہ سوال پوچھ دیا گیا تھا ان سے. اور میتھمیٹیکل ماڈل یہ تھا کہ آپ کے دکھا دیجیے. وہ مڑے، چاک اٹھائے انہوں نے اور اس کے نیچے انفینٹی لکھ دیا. اندازہ لگائیے آپ سر الدین کی ذہانت کا بھی، اور ان لڑکوں کے سوال کرنے کے طریقے کا بھی، اور اس طول شب فراق کے میتھمیٹیکل ماڈل کا بھی. اس طرح کے لوگ تھے جس کی تربیت کا اندازہ ان کو تھا. اور اس کے بعد مجھ سے انہوں نے ذکر کیا، وہ ہمارے اظہار صاحب کا ذکر کیا، جن سے وہ بہت متاثر تھے. اظہار صاحب ان کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے. سبھی علی گڑھ والے ان سے واقف ہیں. نئے جنریشن تو نہیں جانتی ہوگی، لیکن ہمارے پرانے جنریشن کا کون آدمی جو اظہار صاحب کو نہ جانتا ہو. میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے تھے، لیکن اردو سے بڑا تعلق تھا ان کا. لکھنؤ کے آدمی تھے، لکھنؤ ان سے چھوٹا نہیں تھا. یہاں تک کہ علی گڑھ کٹ پاجامہ بھی کبھی انہوں نے نہیں پہنا. ان کا خلخال موہری کا پاجامہ ہی شیروانی پہ ہوا کرتا تھا. ان کے بارے میں بتایا کہ جس کو کہتے ہیں کول ہونا، استقلال، کہ مشکل سے مشکل سچویشن ہو، مگر مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی آدمی اپنا جو کہتے ہیں کہ توازن، ذہنی توازن نہ کھوئے اور موجود رہے تو مشکل کا حل نکال سکتا. کہیں کوئی مشکل سے بڑی مشکل آتی تھی، کوئی سیمینار کے مظاہرے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس میں کبھی انہوں نے اظہار صاحب کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پوری کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی تقریب شادی ہے یا کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں، اور سب کا معاملہ اگر کوئی ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایز کر دیتے تھے. تو اس طرح کی تربیت تھی ان کی، اور بدلہ سجی کی ان کی عادتیں ایسی تھیں کہ جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ دو آدمی ایسے علی گڑھ میں گزرے جو اب نہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک تصدق صاحب اور ایک فضل مہدی. دونوں اپنے وٹ اینڈ ہیومر کے ماہر تھے، مگر وہ فلسفے والے تھے، یہ میتھمیٹکس والے تھے. فلسفے میں تفصیل ہوتی ہے، میتھمیٹکس میں اجمال ہوتا ہے. تو انہوں نے جو کچھ تفصیل میں بیان کیا تھا اس کا جواب یہ اجمالی فقرہ چست کر دیتے تھے، اور ایسا فقرہ چست کر دیتے تھے کہ اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایک دو دو چار چار جملے جو کہہ رہے ہیں تصدق صاحب اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا جواب انہوں نے دیا اور تصدق صاحب کی زبان بند ہو جاتی تھی. ایسے فقرے چست کرنے والے آدمی تھے. ہمیشہ مسکراتے ہوئے، کبھی کسی کی شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. نظر اتنی تیز تھی، عقابی نظر جسے کہہ سکتے تھے، کہ اسپیلنگ میں کوئی غلطی رہ گئی کہیں تو اس پر نظر چلی جاتی تھی ان کی. میرے خیال میں پروف ریڈنگ میں ان سے زیادہ ماہر میں نے آدمی کوئی دیکھا نہیں. سارے سوینیر وغیرہ سب اس کی پروف ریڈنگ وہی کرتے ہوں گے کہ کوئی اسپیلنگ کی غلطی وہاں باقی نہیں رہ سکتی تھی، وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کرتے تھے. تو بہرحال ان کی کمی تو کھلے گی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے. ایک شخصیت تھی جو ہمارے درمیان رہتی تو علی گڑھ گل گلزار رہتا. وہ نہیں ہے تو اس کی کمی کا احساس تو ہوگا ہی. جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے بیٹے، ان کی اہلیہ، ان کے دوست احباب، ان سب کو بھی تعزیت پیش کر دیتا ہوں اس کی. اور آج کی مجلس کا جو موضوع میں نے قرار دیا تھا، اس کی نسبت سے دو جملے بھی کہہ دوں کہ جس جان کی بہت زیادہ قیمت ہے پروردگار عالم کے نزدیک، اس جان کو یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ بہت آسانی سے نکالی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ آج کل مسلمانوں پر یہی الزام ہے کہ قتل و غارت گری اور دہشت گردی یہ سب پہ لگے ہوئے ہیں. مگر اسلام
کیا تعلیم دیتا ہے، یہ تو دو باتوں سے طے ہوگی. ایک یہ کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور ایک یہ کہ رسول نے اس پر عمل کیا کیا تھا. مسلمان کیا کرتے ہیں اور مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے، یہ فیصلہ کن نہیں ہو سکتا اسلامی اصول کے لیے. اسلامی اصول کے لیے فیصلہ کن دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رسول کیا کہتے ہیں، اس پر عمل کیا کرتے ہیں. اگر یہ دو باتیں ہمارے نظروں کے سامنے رہیں تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. قرآن کو دیکھیے اور اسلام کو دیکھیے. جان کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنی جان نہیں لے سکتے، خودکشی حرام. تو جس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان دے سکے، اس کو یہ اختیار کہاں سے ہوگا کہ دوسرے کی جان لے لے؟ جبھی تو خداوند عالم نے کہا اگر کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تم نے بغیر کسی حق کے، تو پھر ساری دنیا کی انسانیت کے قاتل قرار پائے. اور ٹھیک اس کا برعکس، اگر کسی ایک انسان کی جان بچا لی تم نے تو سارے دنیا کے انسانوں کی جان بچانے کا تمہیں ثواب مل گیا. یہ وہ کہ جس کے لیے کہا جائے کہ جان بہت قیمتی ہے، مگر کہاں تک قیمتی ہے؟ وہاں تک قیمتی ہے جہاں آپ خود جیتے ہیں اور دوسروں کو جینے کا حق دیتے ہیں. اگر خود جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کی جان کی قیمت نہیں رہتی. دنیا میں ہر جگہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جان بہت قیمتی ہے، وہاں اس بات کا احساس نہیں رکھا گیا کہ اگر جان آپ کی بہت قیمتی ہے تو دوسرے کی جان بھی تو قیمتی ہے. لیکن اس جان پر اگر آپ نے کوئی حرف ڈال دیا ہے، قتل کر دیا ہے اس کو، تو پھر آپ کی جان کہاں سے محفوظ رہ سکتی؟ صرف قصاص ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ آدمی اس بات پر رکا رہے گا کہ اپنی زندگی جتنی اہمیت رکھتی ہے اتنی ہی زندگی دوسرے کی بھی اہمیت رکھتی. اگر دوسرے کی زندگی کی اہمیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کی زندگی کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ اسلامی شریعت میں قصاص ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر قتل کر دینے کے بعد آپ کی زندگی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. لیکن اگر یہ قصاص کے شرط نہ ہو اور زندگی میں آپ کی زندگی اتنی اہم ہے کہ اسے کبھی ختم ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ہر قاتل دنیا میں فری گھومتا پھرے گا، اپنی زندگی کی اہمیت اور دوسرے کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں. اسلامی شریعت نے ایک سائنٹیفک بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک آپ اپنی زندگی کی اہمیت سمجھتے ہیں دوسرے کی زندگی کی اہمیت سمجھتے رہیے. اگر دوسرے کی زندگی کی اہمیت آپ کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کی زندگی کی اہمیت بھی سماج کی نظروں میں نہیں رہے گی اور آپ اس کے حقدار ہوں گے کہ آپ کو وہ سزا دی جائے جسے ہم کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں. یہ اسلامی شریعت کا کھلا ہوا اصول. بزار محترم دوسرا فساد ہے. فساد یہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کر دیا، ایک آدمی کا قتل نہیں کیا ہے لیکن کام وہ کر دیا ہے کہ جس سے کئی آدمیوں کے قتل ہو گئے، تو کئی آدمیوں کے قتل کے اسباب فراہم کر دیے آپ نے، تو یہ فساد ہے. یہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ جس نے فساد پھیلایا اس کی بھی زندگی محفوظ نہ رہے. اگر اس کی زندگی محفوظ رہے گی تو سماج کی زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی. اسی لیے خداوند عالم کے شریعت کے اصول کے مطابق قصاص میں خداوند عالم نے کہا ہے تمہاری زندگی کی بقا ہے اگر ہے تو قصاص میں ہے. قصاص کو دیکھتے رہیے، اندازہ ہو جائے گا کہ جنگل کا راج نہیں ہے بلکہ ایک حکومت ہے جس حکومت میں آپ کو انصاف مل سکتا ہے. آپ کی زندگی محفوظ ہے، دوسروں کی زندگی محفوظ ہے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ابھی بھی ہر طرف سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سارے ٹیررسٹ مسلمان ہی ہوتے ہیں؟ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں تو بڑی شدت سے پوچھے جا رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارے سامنے آیا ہے آسٹریلیا کا معاملہ، وہ آنکھ کھول دینے والا ہے. آسٹریلیا کا معاملہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، مجھے تفصیل نہیں آنا ہے. قتل کرنے والے بھی وہ مسلمان ہی ہیں، اور بلکہ ان کا بھی تعلق ہندوستان سے نکل آیا ہے کہ وہ حیدرآباد کئی بار آئے ہیں وہ، اور بچانے والا بھی مسلمان. قتل کرنے والا مسلمان تھا، یہ اسلام کی طرف نسبت دی جائے گی، لیکن بچانے والا مسلمان تھا، اس کی طرف اسلام کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی. یہ ہندوستان کا کوئی میڈیا نہیں لکھ رہا ہے، سارے میڈیا خاموش ہے اس کے اوپر، جیسے آسٹریلیا میں کوئی واقع نہیں ہوا. لیکن آسٹریلیا کا پرائم منسٹر شریف آدمی ہے، اس نے جا کے کہا یہ ہمارا ہیرو ہے. اس نے نہیں کہا کہ مذہب دیکھا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ آسٹریلیا کے لوگوں کو یونائٹ رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ہندوستان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بچانے والا کون ہے اور مارنے والا کون ہے، مذہب سے متعلق نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی طبیعت سے متعلق ہوا کرتا ہے، تو اس نے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی یہ جو فتنہ چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف،
اس کا قلع قمع ہو سکتا ہے۔ اب یہ میں کہوں آپ کے سامنے بہت کھل کے، الگ بات ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں، مجھے کچھ کہنا بھی نہیں ہے۔ جان کی قیمت بہت زیادہ ہے، انسانی جان کی قیمت کی بات نہیں کہہ سکتا میں، یہ کہ انسانی جان کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، یہ تو قرآن نے کھول کے بتا دیا۔ اگر حیوانی جان بھی ہے تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، اور اتنی قیمت زیادہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا عبادت کے لیے جب تو نماز کے لیے تیار ہو گئے تو وضو کرنا ہے تمہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وضو کا پانی آپ کے پاس موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے۔ کہیں سے بھی اگر پانی کی سبیل ہو سکتی ہے تو اس وقت تک تیمم نہیں ہو سکتا، جیسے ہی پانی مل جائے گا تیمم ختم ہو جائے گا۔ پانی کی سبیل آپ نے کی، کوشش کی بہت، اور پانی حاصل کر لیا آپ وضو کرنے کے لیے، اور نماز کا وقت بہت قیمتی ہے، قریب ہے، اور آپ وضو کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے کسی جانور پر جو جاں بلب ہے، پیاسا ہے، مر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے اتنا ہی پانی ہے، یا وضو کر لیں یا اسے پلا دیں۔ پروردگار عالم آپ کے نماز کو تیمم کے ساتھ قبول کر سکتا ہے، مگر یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جانور مر جائے اور آپ وضو کے لیے پانی بچائے رکھیں۔ تو یہاں تک جان کی قیمت ہے، اور حیوان کے جان کی قیمت ہے، تو انسان کی جان کی قیمت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ذات محترم، یہ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے اصول بنا کے رکھے، جو اصول بنا کے رکھے ہیں اسلام نے، ان اصولوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن مسلمان بھول گئے تو اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے جس بات کو کہا ہے کہ جہاد کرو، اسی پہ تو زیادہ زور ہے کہ بھئی جہادی ہیں اور جہاد کر دیتے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ وہ جہاد کس کے لیے ہے؟ وہ جہاد کے لیے جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے جہاد کی، سورہ حج میں وہ آیت ہے 39ویں 40ویں نمبر کی شاید آیت آتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے اذن الذین یقاتلون بأنہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے؟ پہلی اجازت ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو پہلے قرآن کریم نے شرط طے کر دی ہے کہ جہاد کی اجازت صرف اس کو ہے جو مظلوم ہے۔ اگر مظلوم نہیں ہے تو جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ ظالم کے جہاد لڑنے کو جہاد نہیں کہتے، مظلوم کے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جب مظلوم کے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں تو کب؟ جب خداوند عالم کا رسول دیکھ رہا ہے اس معاملے کو۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مدینہ میں آ گئے رسول اللہ، تبھی آیت نازل ہوتی ہے۔ مکہ میں اجازت نہیں ہے، مگر مکہ میں کیا حالات ہو رہے ہیں؟ مکہ میں رسول خدا کے اوپر کون سے مظالم نہیں ہو رہے، مسلمانوں پر کون سے مظالم نہیں ہو رہے؟ 13 سال کی زندگی جو گزر گئی مکہ میں، وہ زندگی ایسی گزری ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ چلنا دشوار تھا۔ خود رسول اللہ پر کانٹے پھینکے جاتے تھے، رسول اللہ پر غلظت پھینکی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا آپ کے اوپر، اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اسلام لانے والے، مسلمان ایمان لانے والے، ان کا کیا حشر ہوا تھا۔ 3 سال تک تو رسول اللہ کو شیب ابو طالب میں پورے خاندان کے ساتھ مقید رکھا گیا تھا۔ تو ان حالات کے باوجود بھی جنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوا کرتے ہیں کہ ظلم کہاں تک جائے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جب ظلم جانے کی لمٹ آ جائے گی تب خداوند عالم اس کی اجازت دے گا۔ پورے مکہ میں جو کچھ بھی ہوا اسے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خیریت ہے، مگر جہاں تلوار نہیں اٹھائی رسول اللہ نے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ بھی مسلط آ جائے۔ تو 13 سال تک مظالم کو برداشت کرنے کے بعد تلوار نہ اٹھانا اس بات کی دلیل نہیں کہ سب خیریت ہے۔ تو 25 سال تک اگر علی خاموش رہ جاتے ہو، تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، تو اس کے معنی نہیں کہ سب خیریت ہو سکتی۔ وہاں بھی صورت رسول ہے، سنت رسول ہے کہ جب ضرورت آئے گی تو تلوار اٹھائی جائے گی۔ یہاں بھی صورت رسول اور سنت رسول ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو تلوار اٹھائی جائے گی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ پھر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی رسول خدا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ پہلی جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ بدر والی جنگ ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد، 2 سال سے پہلے کے جتنے کام ہیں مدینہ میں رسول اللہ آرام سے کر رہے ہیں۔ وہ سارے کام کون سے ہیں؟ وہ سارے کام یہ ہیں جو ہجرت کر کے گئے ہیں، ان کا ریہیبلیٹیشن ہو رہا ہے، ان کے لیے مکان بنائے جا رہے ہیں، ان کو رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، ان کا ریہیبلیٹیشن ہو رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد نبی بنی تھی، مسجد قباء بنی تھی، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا کی شادی بھی رسول اللہ نے کر دی اس زمانے میں، مگر ابھی جنگ کا کوئی سامان تیار نہیں ہے، تیاری نہیں ہو رہی۔
ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو آدمی سامان تیار کرتا ہے، اسلحے تیار کرتا ہے، فوج تیار کرتا ہے. یہاں سارے سول کام ہو رہے ہیں، کوئی بھی ملٹری کا کام نہیں ہو رہا. ادھر سے چڑھائی ہو گئی، بدر کی چڑھائی. اب یہ چڑھ کے نہیں گئے ہیں، بدر والے چڑھ کے آئے ہیں اور اب مدینہ کے قریب ہیں. یہ لوگ بھی تیار ہو کے نکلے. ان کی تیاری اور ان کی تیاری کا اندازہ لگائیے. ان کی تیاری کیا ہے؟ 313 لوگ ہیں بدر والے. اور 313 لوگوں کے ساتھ جو سامان ہے، سامان حرب، تلوار، اس کے بارے میں کہا گیا 13 تلواریں تھیں. اور جو سواری کا گھوڑا جنگ میں استعمال ہو سکتا تھا 2 گھوڑے تھے. 313 آدمیوں میں 13 تلواریں اور 2 گھوڑے لے کے اگر کوئی آدمی نکلے گا کس کے مقابلے کے لیے؟ اس کے مقابلے کے لیے جس کے لیے کہا جائے 1000 اور 900 کے درمیان لوگ ہیں. مطلب وہاں پہ کتنے لوگ بدر میں کتنے آئے ہیں، رسول اللہ نے اپنے جاسوس بھیجے معلوم کرنے کے لیے. تو گنتی نہیں گن سکا، لیکن اس نے آ کے یہ بتایا کہ کس دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کس دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے بتایا یہ 1000 آدمیوں سے کم اور 900 سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہے. یعنی اگر 900 مان لیا جائے تو 313 اور 900 بہت بڑی تعداد ہے. اس کے مقابلے میں اور وہ کتنی تیاریوں سے نکل کے آئے ہیں، مکہ سے نکل کے آئے ہیں، اتنی تیاری کر کے آئے، ان کے مقابلے میں یہ نکل آئے 313 لوگ 13 تلواروں کے ساتھ 2 گھوڑوں کے ساتھ. اب آ جائیے ایسی تیاری کے ساتھ اگر کوئی آدمی نکلے گا تو مرنے کے لیے نکلا ہے یا مارنے کے لیے نکلا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اس طرح کی تیاری ہوتی ہے جسے میں کہہ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے چلا گیا. یعنی کبھی کبھی ہاسٹل میں ہوا کرتا تھا کہ مار پیٹ ہو جاتی تھی تو مچھردانی کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو 13 تلواروں کے ساتھ جو نکلے ہیں، باقی کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، جو بھی لے کے نکل آیا، لیکن بدر کے میدان میں یہ سب آ گئے. اور اس کے بعد اللہ نے فتح و کامیابی دی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسباب کے اعتبار سے اور تیاریوں کے اعتبار سے یہ جنگ نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے جنگ تھوپی گئی ہے، جس پر جنگ تھوپی گئی ہے اگر لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو یہ صرف دفاعی جنگ ہے جس کی طرف خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اور اجازت دی ہے، اور رسول خدا نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اب کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو اس کے باہر ہو رہی ہے، اور وہ ساری جنگیں مدینہ کے قریب ہیں. یہ بدر تو پھر بھی تھوڑا بہت مدینہ سے دور ہے. احد تو بالکل مدینہ میں پہنچ گئی. وہ خندق تو مدینہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خندق کھود کے مدینہ کو بچانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی. یعنی یہ چڑھ کے لڑنے کے لیے نہیں گئے ہیں، وہ چڑھنے کے لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو اب جو جنگ ہو رہی ہے رسول اللہ کی، وہ دفاعی جنگ ہو رہی ہے. یہ جنگ دفاعی ہے. آپس میں اگر دفاعی نہ کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور دنیا کا ہر مہذب معاشرہ یہ کہتا ہے آپ کو پرسنل بھی سول رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا. یعنی اپنے دفاع میں آپ اگر کسی کا قتل کر دیتے تو سیلف ڈیفینس میں قتل کر دیا. اور قومیں بھی ہوتی ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنی سرکشا نہیں کی اور اپنے دفاع نہیں کیا، ڈیفینس نہیں کیا، تو ہمارا کیسے گزارا ہو سکتا تھا. یہ سارے معاملات ہمارے آپ کے نظروں کے سامنے آتے ہیں، کہیں آگے بڑھ کے نہیں گئے ہیں. اب یہ علامہ اقبال ضرور کہتے رہتے ہیں کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہو سکتی ہے، مگر نہ اسلام کے اصول ہے نہ رسول کی سیرت ہے. رسول کی سیرت یہ کہ جو چڑھ کے آئے گا لڑے، اس سے لڑنا ہے، اور جو نہیں لڑے گا اس سے آپ کو صلح کرنی ہے. قرآن بھی کھل کہتا ہے جو لڑے تم سے اس سے لڑو. اگر اس سے لڑنے والا بھی تمہارے سامنے آ جاتا ہے، تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے. لیکن اگر کسی اور سے آپ لڑنے جا رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں. جان محترم ذرا اندازہ لگائیے آپ اس بات کا کہ آپس کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں کا کیا ہوتا ہے نتیجہ. یہ تو عام ملاقات ہے کہ سب سے مل کے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. کہا نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اور لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ سب ہمارے اسلام کے اصول ہیں. لیکن ہمارے برادران ملت یہ جو کہتے ہیں اس سلسلے میں، برادران وطن کہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو آپ وہ باتیں کہتے ہیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہیں، اچھی اچھی آپس کی برادری کی باتیں. لیکن جب مقابلہ آتا ہے تو آپ تو ایسی باتیں نہیں کر سکتے، وہاں تو جنگ ہو جاتی. ہم نے کہا کہاں مقابلہ ہوا کہ آپس ہی میں لڑتے رہے آپ لوگ، تو خون خرابہ کرتے رہتے ہیں یہاں پر. یہاں تک خون خرابہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک ویڈیو والا تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی اور لڑنے والا نہیں ملے گا، مسلمان یہ کہتے ہیں، تو دائنا ہاتھ سے بائیں ہاتھ لڑ لے گا، لیکن لڑیں گے ضرور، ہم لڑتے رہتے ہیں. میں کہا اچھا اتنے لڑنے والے مسلمان ہیں، کہیں گے آپ تو آپس ہی میں خوریزی کرتے رہتے ہیں. مثال ہم نے مثال آپ کی خوریزیاں بہت ہوئی ہیں. کون سی خوریزی؟ تو انہوں نے جبل کا حوالہ دیا اور پھر صفین کا حوالہ دیا. تو آپ کی خوریزی تو ہوئی ہے، سول وار ہوئی ہے. ہم نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں یہ ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہو ادھر بھی مسلمان.
ہاں یہ بات تو ہے، وہ بھی مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور قرآن نیزے پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن طریقہ کار دونوں کا الگ ہے۔ طریقہ کار دونوں کا الگ یہ ہے کہ وہ آیا ہے اور اس نے صفین پر اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور صفین پہ قبضہ کر لینے کے بعد دریا کا پانی روک دیا ہے اور کہا کہ دشمن کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ جب ادھر خبر ہوئی کہ دشمن کا پانی روک دیا گیا تو بھیجی یہاں سے اپنی سفارتکاری کہ جائیے بھائی ان سے جا کے کہیے ڈیلیگیشن کہ پانی تو ہمیں دینا ہے۔ کہیں گے بھائی یہ تو جنگی حکمت عملی ہے، اس میں رسد پانی تو کاٹتے ہی ہیں، لہٰذا ہم نے پانی پہ قبضہ کر لیا، اب آپ اپنے دوسری سبیل ڈھونڈی، یہاں سے پانی نہیں مل سکتا۔ یہ خبر آ گئی مولا کے پاس کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگی حکمت عملی ہے، رسد کاٹ دی گئی ہے، آپ اپنے پانی کا انتظام کر لیے، یہاں سے پانی نہیں مل پائے گا۔ مولانا نے کہا اچھا بات، اپنی فوج کو بھیجو، جاؤ قبضہ لے لو۔ اب قبضہ لے لیا جا کے صفین کے گھاٹ کے اوپر، ریورس ہو گئی پوزیشن۔ پہلے جہاں امیر شام کا لشکر تھا وہاں مولا کا لشکر ہے، اور جس گھاٹ پر ان کا قبضہ تھا وہاں مولا کے لشکر کا قبضہ ہے۔ ادھر شورا بیٹھ گئی کہ کیا ہوگا، کیا کرے ہمارے لوگ، پانی ہمارا لشکر بھی 1,00,000 کا لشکر تھا، وہ پانی کیسے پائے گا، کیا ہوگا؟ تو ان کے پاس قبضہ ہو گیا۔ کس منہ سے کہیں کہ ہم نے پانی تمہارا روکا ہے تو ہمارے لیے پانی کھول دو؟ شرمندہ بیٹھے ہوئے وہ صاحب۔ تو ان کے جو مشیر تھے عمر یاس، انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر علی کا قیاس مت کرنا، تم نے پانی روکا ہے، علی پانی نہیں روکیں گے۔ کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا ان کے پاس آدمی خبر بھیجو، جب انہیں پتہ چلے گا کہ پیاسے ہو تو دیکھو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپاہی بھیجے، اور اب سپاہی کے حیثیت میں نہیں گئے تھے، پیاسے مشکیزہ لیے ہوئے وہ مولا کے خیمے کے سامنے آئے صفین میں، اور آوازیں کی انہوں نے، التش التش، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ یہ آواز سن کے مولا باہر آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے صفین پہ قبضہ ہونے کے بعد تم نے تو خبر دی تھی کہ صفین پہ تمہارا لشکر ہے، تو پانی کیسے رک گیا؟ تو جو مولا کے لشکر کے جوشیلے سپاہی تھے انہوں نے کہا مولا یہ اپنے سپاہی نہیں ہیں، یہ ادھر والے ہیں جنہوں نے ہمارا پانی روکا تھا۔ اب مولا کے تیریوں میں بل آ گئے، کہا یہ تم نے کیا کہا کہ ادھر والے ہیں کہ ادھر والے ہیں؟ پانی ذی حیات کا حق ہے، اور ہر ذی حیات کا، چاہے وہ ذی حیات سے مراد دشمن اور دوست نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، جانور بھی اگر ذی حیات ہے تو اس کے لیے حق ہے کہ پانی اس کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ گھاٹ کھول دو پانی کے لیے، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور سب کے لیے گھاٹ کھول دو۔ صلوات پر محمد وعلى محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ مسلمانوں کا ماڈل ہے ہمارے سامنے، اور جب یہ ماڈل آپ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے آ جائیں گے تو دنیا کے سامنے کہا جائے گا کیا چوز کرو گے؟ جو دشمن اسلام ہوگا وہ کہے گا ادھر والا ماڈل، اس لیے کہ پانی روک دیتے ہیں جب ان کو موقع مل جاتا ہے، اور جو دوست اسلام کا ہوگا، جو اسلام کو پسند کرنے والا ہوگا، کہ ادھر والا ماڈل، اس لیے کہ یہ انسانیت کا ماڈل ہو سکتا ہے۔ بس ہمارے سامنے یہی دو چیزیں ہیں کہ مسلمان کا نام اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی اگر حرکتیں وہ ہیں جو اسلام کے اصول کے خلاف ہیں، تو پھر وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان تو وہ جو رحمت للعالمین کا ماننے والا ہے، اور جو رحمت للعالمین کا ماننے والا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دوست کے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی سب کے لیے برابر سے رکھ دے۔ جو رحمت کے خداوند عالم کے طریقے ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو کہیں روکے نہیں۔ یہ علی کا طریقہ نظر آتا ہے۔ رحمت للعالمین کا ماننے والا وہ ہے جس نے پانی کے چشمہ سب کے لیے کھول دیا، اور جو رحمت للعالمین کا ماننے والا نہیں ہے وہ اللہ کی نعمت پر قبضہ کر کے مونوپولی کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمارا حصہ رہے اور کسی کو نہ ملنے پائے۔ یہ ہمارے آپ کے نظروں کے سامنے مسلمانوں کا سیرت ہے کہ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے۔ اب چوز کر لیجئے کہ کسے آپ لینا چاہتے ہیں، کون سا ماڈل آپ کو پسند۔ یہ باتیں مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی کہ بھائی یہاں دشمن ہی صحیح لیکن تھے تو مسلمان ہی، لہٰذا کچھ نہ کچھ مسلمان والی بات تو تھی کہ برادری ہے تو رعایت کر دی ہوگی برادری، لیکن جب کافر سے معاملہ آ جاتا ہے تو نہیں چھوڑتے ہیں، مارو کافر کو جہاں چاہو۔ قرآن کی آیتیں وہ ڈھونڈتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ، جس میں ہر جگہ اس کا تذکرہ ہوا کرتا ہے کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑو، جو تم سے نہیں لڑے اس سے نہیں لڑنا ہے، جو تم سے صلح کرے اس کی صلح تمہارے لیے قبول کر لینی ہے، تمہیں صلح، لڑنا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیتیں جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر دی جاتی ہے کہ لڑو کافروں کو، کہیں بھی مارو، جہاں بھی ایک کافر وہاں مارو، دودھ پور میں مل جائے تو وہاں بھی مار لو، اور یہاں مل جائے تو وہاں مار لو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے، مشرکین ہیں، وہ کافر مکہ والے ہیں جو گھات لگا کے مار رہے ہیں، جو گھات لگا کے کوششیں کر رہے ہیں قتل کر دینے کی، جو مدینہ تک چڑھ کے آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دھوکہ دے کے تم سے مقابلے میں آتے ہیں، گھات لگاتے ہیں، تو جہاں ملے وہاں دیکھو۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن 24 آیتیں جو انہوں نے ڈھونڈ کے نکال دی ہیں وہ
کون تھے اپنے جو جتیندر تیاگی ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈھونڈ کے نکالی تھی وہ آیتیں. میں نے دیکھا، مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات کو کہ قرآن کا ایک معمولی طالب علم آدمی اگر اس کو دیکھ دے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کنٹیکسٹ کیا ہے. آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کہیں بھی آپ کوٹ کر دیں کسی چیز کو، اس کے بارے میں لڑ جاتے ہیں. لیکن کنٹیکسٹ کے ساتھ اگر کوٹ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے جو لڑنے آئے اس سے لڑنا ہے، جو لڑنے نہیں آئے اس سے لڑنا نہیں ہے آپ کو. اب اس کے معنی یہ ہوا کرتے ہیں کہ کافر جو آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ہوگا ماڈل کافر کے سامنے، جہاں ملے وہاں مار لیں کافر کو. یہی تو کہا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے مسلمانوں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کافر کس کو کہتے ہیں. یہ بھی طے ہونا مشکل ہے کہ کافر کو کہتے ہیں. برادری کہتے ہیں ہمیں کافر ہے کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، اور ایسے کافر کہتے رہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا جو فرقہ ہے 73، وہ شاید 73 سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، یہ مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کو کافر ہی کہتا رہتا ہے. بلکہ میں نے ایک سنا ہے پوری ایک تکفیری تحریک ہے. تکفیری تحریک یہ ہے کہ فلاں کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اسی کام پہ لگے رہتے ہیں، یعنی مسلمان کافر بنانے کے چکر میں. حالانکہ مجھے تو ایک بات آتی تھی، ایک تو مولا علی کی یاد آ جائے گی بات، اور ایک امام ابو حنیفہ کی بات یاد آ جاتی ہے. یعنی دونوں حجت ہے تمام آپ حضرات کے لیے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ بھی، جو امام ابو حنیفہ کے تو 99% ماننے والے انہی کے ہیں، ان کے لیے بھی حجت ہو جائے. مولا کو یہ جنگ صفین کے بعد واقع تحکیم جو ہو گیا تھا اس میں خارجی آئے، اور خارجیوں نے کہا ہے کہ آپ نے قرآن کے خلاف کیا ہے تو آپ کافر ہو گئے. علی کافر. اب جب علی کافر ہے تو علی کے ماننے والوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ وہ آ کے حضرت علی سے شکایت کی، مولا وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ بھی ان کو کافر کہہ دیجیے. لیجیے. مولا مسکرائے، کہا دنیا میں ہم مسلمان بنانے آئے ہیں کہ کافر بنانے آئے ہیں؟ اور بتایا کہ مسلمان کون ہے. کہا جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، جو ہمارے رسول کو رسول مانے، جو اللہ کی کتاب پر یقین رکھے، اور یہ جو عام باتیں جو عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں سب کا ذکر کیا. وہ مسلمان ہے اور اس کے حقوق ہیں، یہ بھی بتا دیا مسلمانوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ تو مولا نے بتایا کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان سب میں جو باتیں کامن ہیں وہ انہیں مسلمان بنا دیتی ہے، کافر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بات مانے یا نہ مانے الگ باتیں، اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تو بہت بڑا دلچسپ فتویٰ ہے. کہہ لیں گے کفر کا فتویٰ ایسا تیر ہے جو ایک بار کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا. اگر صحیح جگہ لگ گیا ہے، جس کو تم نے کافر کہا ہے کافر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس جگہ صحیح جگہ نہیں لگا ہے، غلط جگہ کافر کہا تو پلٹ کے تمہارے اوپر آ جائے گا. یعنی کافر کہنے والے کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے کہے گا غلط نشانہ لگا دیا ہے تو آپ ہی پر وہ نشانہ آ کے لگ جائے گا. یہ کافر کا مسلمانوں کا معاملہ ایسا کنفیوژن ہے کہ کافر کس کو کہیں بتانا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میں کہ اگر کافر کا اور مسلمان مومن کا طے ہونے والے معاملہ ہے تو رسول اللہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. جو رسول اللہ جس کو مومن کہہ دے وہ مومن ہے، اور رسول اللہ جسے کافر کہہ دے وہ کافر ہے. یہ ڈیفینیشن تو سارے مسلمانوں کے فرقوں کو قابل قبول ہوگی. کسی کو مومن کہا رسول اللہ نے اور کسی کو کافر کہا رسول اللہ نے، اگر دیکھا جائے تو کل ایمان اور کل کفر ایک ہی جگہ نہ کہا ہے رسول اللہ نے. کہاں کہا کل ایمان، کہاں کل کفر؟ ہمارے بچے کو یہ پتا ہے کہ خندق کا وہ میدان تھا جہاں عمر ابن عبدود آئے ہوئے تھے 1000 پہلوانوں پر بھاری، اور آ کے وہ کہہ بھی رہے تھے کہ مسلمانوں آؤ، میں جنت بانٹ رہا ہوں. یعنی تمہارا یہی تو طریقہ ہے کہ اگر آؤ گے مجھ سے لڑنے کے لیے تو یا شہید ہو جاؤ گے یا غازی ہو جاؤ گے مجھے مار کے. جنت تو دونوں حال میں تمہاری ہے. میدان میں آ جاؤ گے ہمارے سامنے تو یا مارے جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے. اگر مجھے مار ڈالو گے تبھی تمہاری جنت ہے، اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تبھی تمہاری جنت ہے. میں تو جنت بانٹ رہا ہوں، تو آؤ مسلمانوں جنت لے جاؤ. وہ یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے، مگر مقابلے کے لیے کوئی جانے کو تیار نہیں. رسول خدا نے بار بار کہا کوئی ہے جو اس کے مقابلے کو جائے، یہاں تک کہہ دیا ہے اس کتے کا سر کاٹ کے لائے. نہیں، رسول اللہ خلق عظیم پر جو فائز ہے ان کے جلال کا یہ عالم ہے کہ کوئی ہے جو اس کو کاٹ کے لائے سر. اور سر جھکائے سب لوگ بیٹھے ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کوئی وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو کہیں سے جواب بھی آیا ہے کہ یہ بڑے ہیبت طاری ہے اس کے اوپر. اس کی ہیبت یہ طاری ہے پورے عرب کے اوپر کہ اس کے مقابلے میں ایک صاحب موجود تھے جنہوں نے بتایا
کہ ہمارے ساتھ یہ کئی قافلے میں جا رہا تھا اور ڈاکو نے لوٹ لیا ہم لوگوں کو. اس نے اکیلے مقابلہ کیا ڈاکوؤں سے اور اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال کے طور پر استعمال کر لیا اور سب کو مار کے بھگا دیا اور ہمارا سامان واپس کرا دیا. جب سے اس کی ہیبت طاری ہے ہمارے اوپر، کوئی اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں. تبری نے تو ایک جملہ یہ کہا کہ سب سر جھکائے ایسے بیٹھے تھے جیسے اونٹ سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے کہ چڑیا اس کی جون چن رہی ہوتی، کہیں سر ہلایا تو چڑیا اڑ جائے گی. خاموشی سے سب کے بیٹھے ہوئے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. پہلی آواز کوئی اٹھے، مولا اٹھے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جائیے آپ. کوئی اور ہے جو جانے والا ہے؟ دوسری آواز پر بھی کوئی نہیں اٹھا. تیسری آواز، اب تیسری آواز میں مولا ہی اٹھے. پہلی آواز میں بٹھا دیا، دوسری آواز پر بٹھا دیا. اس کے کیا معنی ہوتے؟ اس کے معنی ہوتے کوئی اور ہے جو اس مقابلے پہ آ سکتا ہو. یعنی اب کمپٹیشن کھلا ہوا، کوئی یہ نہ کہے کہ علی اٹھے اور اس کے بعد ہم تو اٹھنے والے تھے مگر بیٹھ گئے، کیا کرتے؟ علی اٹھ چکے تھے تو اب ان کا لحاظ کر لیا ہم نے کہ ہم کیوں جائیں مقابلے کے لیے. لیکن ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ جہاں بھی کہیں ایسا موقع آتا ہے رسول اللہ دوسروں کو موقع دیا کرتے ہیں. وہاں دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی علی پہلے اٹھے تھے تو مگر بٹھا دیا تھا، کوئی اور ہے مگر کوئی نہیں اٹھا. دوسری بار بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار بھی علی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا. ذوالعشیرہ سے لے کے اور خندق تک کتنا موقع آ گیا ہے، کتنے سال گزر گئے ہیں، اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، مگر کیفیت نہیں بدلی ہے. کیفیت وہی ہے، پہلے بھی اٹھنے والے علی تھے اور کوئی اور نہیں اٹھتا تھا، اور آج بھی اٹھنے والے علی ہے اور کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. جب تیسری بار اٹھے مولا تو رسول خدا نے کہا جاؤ تم اب. مگر جو بھیجا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. اب یہ سند ہے کہ علی کے لیے کل ایمان کہا ہے اور عمر ابن عبدود کے مقابلے کے لیے کہا یہ کل کفر جا رہا ہے. یہ کل کفر کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ماڈل ہے کہ وہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ کل کفر ہے، اور ہمارے سامنے مومن کا کل ایمان کا ماڈل یہ ہے. یعنی مومن اگر ہوگا تو علی سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور کافر اگر ہوگا تو اس سے بدتر نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں رسول اللہ نے اسٹینڈرڈ بنا دی ہمارے سامنے. اب آئے مقابلے کے لیے علی اور پیدل آئے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں یہ تھا کہ اکثر گھوڑے پہ جایا کرتے تھے، مگر بہت مضبوط گھوڑا نہیں ہوا کرتا تھا. یہ چھوٹا سا کوئی گھوڑا ہوگا، یہ جنگی گھوڑے کے اعتبار سے کوئی بہت نام والا، جیسے لام قاف کا کوئی گھوڑا ہوتا، گھوڑوں کے تو نام بھی ہوا کرتے تھے عربوں کے، وہاں کوئی نام نہیں تھا، بس معمولی گھوڑا تھا. اکثر لوگوں نے کہا رسول اللہ سے کوئی اچھا سا گھوڑا مانگ لیے، تو مولا نے فرمایا بھی کہ بھئی گھوڑے کی کیا ضرورت ہے، میدان جنگ تک جانے کی ضرورت ہے تو میدان جنگ تک جانے کے لیے میرا یہ ٹٹو ہی کافی ہے. گھوڑا تو اسے چاہیے جو تیزی سے دوڑے، اگر بھگائے تو بھاگنے کے لیے ضرورت پڑ جائے، یا میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، پہنچا دیتا مجھے میدان جنگ تک، اس کی ضرورت ہماری پوری ہو جاتی. آج وہ اس کے بغیر بھی گئے، پیدل میدان میں گئے. اور پیدل میدان میں جانے کے بعد عمر ابن عبدود تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا گھوڑا اور اس کی ذرا اور اس کی تلوار، اس پہ تو قصیدے پڑھے گئے ہیں وہاں عرب کی شاعری میں. علی پہنچے اور اب اس سے بات ہوئی. میں نے سنا یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم سے اگر میدان جنگ میں 3 سوال کیے جاتے ہیں تو تم ان میں سے ایک قبول کر لیتے ہو. یعنی 3 چیزیں مانگی جاتی ہیں تو ان میں سے ایک دے دیتے ہو تم، یہ مطلب ہوا. میں نے کہا ہاں صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا کہ میں 3 چیزیں اگر کوئی مجھ سے مانگتا ہے، 3 کنڈیشنز مانگتا ہے تو ایک کنڈیشن اس کی مان لیتا ہوں. اب ذرا اندازہ لگائیے اس کے نخوت و غرور کا کہ میدان جنگ میں دشمن کے کنڈیشن پہ اس سے لڑنا چاہتا ہے. یعنی جو آدمی میدان جنگ میں اس سے شرط رکھے گا کہ مجھے یہ واپس کر دو، مجھے یہ واپس کر دو، یا مجھے یہ میری شرط مان لو، اس کا مطلب دشمن کے کنڈیشن پہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. اس کے غرور اور نخوت کا یہ عالم ہے کہ ایک شرط دشمن کی ماننے کو تیار ہے. مولا کہ اچھا تو میں ایک بات تم سے مانگتا ہوں. مانگ کیوں رہے مولا کسی چیز کو؟ علی ابن ابی طالب نے کبھی کسی سے سوال کیا ہے؟ ہمیشہ سوالیوں کا جواب دیا ہے انہوں نے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں تلوار بھی مانگ لی کسی نے تو وہ بھی دے دی. لیکن یہاں علی سوال کر رہے ہیں، سوالی بن کے اس کے سامنے کھڑے ہیں. ایک سوال پوچھا. سوال مولا اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اپنی جان بچانی ہو یا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہو، بلکہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ سوال کیا ہے، تب پتہ چل جائے گا. سوال پہلا، ہمارا اور ایمان لا تو بھائی، اللہ کے رسول نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور ایمان لا. اس نے کہا نہیں یہ تو ممکن نہیں. ظاہر ہے کہ کل کفر کہہ چکے تھے رسول اللہ، تو ایمان لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، ایمان تو لانے والا نہیں. دوسرا سوال تمہارا کیا ہے؟ کہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی،
کوئی لڑائی ہماری تمہاری ہے نہیں، یہ عربوں سے جو ہماری لڑائی ہے ہم اسے دیکھ لیں گے، تم پلٹ جاؤ میدان جنگ سے، یہ ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں تو کیوں لڑنے آئے ہو؟ اس نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میرے بے وجہ لڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، لیکن اب آ گیا ہوں تو جاؤں کیسے؟ اگر میں پلٹ گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ میدان سے بھاگ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ یہ سمجھ لیجیے، اندازہ لگائیے، کل کفر ہے مگر ذہن اعلیٰ ہے، ذہن اعلیٰ یہ ہے کہ اگر بھاگ گئے تو برا کہا جائے گا۔ اب ایمان لانے کے بعد اگر میدان سے فرار کوئی اختیار کر لے تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ذہن ابھی بھی اتنا ادنا ہے کہ جان کی اہمیت زیادہ ہے اور شجاعت کی اہمیت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ بس محترم اس نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا نہیں۔ اچھا اگر یہ دوسری شرط مان لی ہوتی اس نے کہ ہاں میں جا رہا ہوں میدان جنگ سے، تو مومن ہو کے جا رہا تھا کہ کافر ہو کے جا رہا تھا؟ ایمان تو پہلے منع کر چکا تھا کہ میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، میں تو کافر ہی رہوں گا، لیکن علی کہہ رہے ہیں پلٹ کے جاؤ، اور اگر وہ پلٹ کے جانے کو تیار ہو جاتا تو وہ مومن ہو کے تیار تو نہیں جاتا، کافر ہی ہو کے جا رہا تھا، یعنی کل کفر ہی پلٹ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کرتے؟ علی کی تلوار نہیں چل رہی ہے، علی کی تلوار یہ بتا رہی ہے کہ کافر بھی ہے اور کل کفر بھی ہے، لیکن ہم سے لڑتا نہیں ہے تو ہماری تلوار اس پر نہیں چلے گی، میدان سے اگر چلا جائے تو جان بچا کے جا سکتا ہے، یعنی کافر پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا اگر وہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ جانے کو تیار نہیں ہوا۔ تب علی نے کہا تیسرا سوال جو اس کا تھا مولا کا، دلچسپ سوال تھا، کہ تو گھوڑے پہ سوار ہے اور میں زمین پہ کھڑا ہوں، آ جا برابر میں مقابلہ ہو جائے۔ یہ سوال ایسا تھا کہ جس میں اس نے کہا کہ دنیا عرب نے کسی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا ہوگا، اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ غیظ و غضب کے عالم میں گھوڑے سے جس لگا کے نیچے کود گیا، اتنا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے ٹخنے تک ریت میں دھس گئے تھے، اتنی طاقت سے کودا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے جوش کا عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو پے کر دیا، اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے۔ یہ جنون نہیں ہے، یہ اس بات کے دکھانے کا اندازہ ہے کہ مقابلہ وہ ہے کہ تم نے جو کہا ہے اس کے مطابق میں آ گیا زمین پر، اور اب میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، میں نے سواری کا بھی قلعہ کر دیا، اب مقابلہ ہے۔ تلوار لیے وہ بھی کھڑا ہے، تلوار لیے یہ بھی کھڑے، چلاؤ تلوار پہلے۔ علی نے کہا پہلے آپ، اس نے کہا کہ پہلے آپ، یعنی بالکل یہ میدان جنگ لکھنؤ ہو رہا ہے کہ پہلے آپ اور پہلے آپ۔ ادھر سے بھی اس کی تلوار نہیں اٹھ رہی ہے، ادھر سے بھی علی کی تلوار نہیں اٹھ رہی۔ تلوار اٹھاؤ پہلے تم، آپ وار کریں۔ نہیں، میں نہیں وار کرتا۔ کیوں نہیں وار کرتے؟ میری شجاعت مجھے روکتی ہے کہ میں تم پر پہلے وار کروں۔ یعنی شجاعت میں ایک بڑی خوبی ہے، اور خوبی یہ ہے کہ وار نہیں شروع کرتی، دفاع کرتی ہے شجاعت۔ اور مولا فرما رہے ہیں میری شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں پہلے وار کروں۔ ادھر سے شجاعت روک رہی ہے، ادھر سے شریعت روک رہی ہے، ایک بار، دو بار، تیسری بار، لیکن شجاعت نے سپر ڈال دی اور شریعت کے خاموش رہی۔ شجاعت نے سپر جب ڈال دی تو اس نے تلوار کا وار لگا دیا۔ اور اب اس کے بعد عزیزان محترم آپ کے نظروں کے سامنے وہ سارا مرقع ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تلوار جو مولا نے ماری ہے، اس تلوار کی بھی بڑی قیمت ہے۔ اس تلوار کی قیمت ہے کہ ساری دنیا عبادت کرتی رہے، مگر رسول خدا نے کہا علی آج کی جو ضربت ہے تمہاری، یہ ساری دنیا کی عبادت پر بھاری ہے۔ اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کل ایمان بھی ہے اور عمل کی دنیا میں بھی وہ ایسا ہے کہ ساری دنیا کے عمل اگر کیے جائیں تب بھی اس ضربت کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تو ایمان کی منزل پر کل ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں عمل کی منزل پر کل عمل بھی ہے۔ ایمان اور عمل دو ہی چیزیں تو ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے انسانیت کا مرقع بنا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو معراج ہے انسانیت کی، وہ ہے اچھا عمل کرے اور اچھا ایمان رکھے۔ تو دونوں کا ماڈل علی ابن ابی طالب کہ وہ ایمان کی منزل پر کل ایمان ہے، اور عمل کے منزل پر وہ ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے ساری دنیا کا عمل اگر کر دیا جائے، ساری عبادتیں کر دی جائے تو اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے گی۔ اور اب اس کے بعد وہ جوش و ولولہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مولا کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس پہ حاوی ہو گئے، اور اب گردن پہ تلوار رکھتی ہے۔ وہ رسول اللہ کا جو حکم تھا کہ اس کے سر کاٹ کے لاؤ، اس کی منزل قریب ہے، مگر وہ بھی عجیب آدمی تھا، منہ خشک ہو جاتا ہے جب گرے پہ تلوار آتی ہے تو
لیکن اس نے لعاب دہن پھینکا آپ کے اوپر، گویا یہ دکھا رہا تھا کہ ابھی تک زندہ ہوں میں، میری طاقت گئی نہیں. وہ مولا اتر آئے، ٹہلنے لگے. اس کے بعد سر کاٹا ہے آپ نے اس کا. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا ہوا علی؟ کہا اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تھا، میرا نفس اس میں شامل ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کا گلا نہیں کاٹا کہ خالصتاً خداوند عالم کی راہ میں اس کا گلا کاٹنا ہے، میری نفس کی آموزش نہ ہو جائے. وزار محترم، اور اس کے بعد وہ سر کاٹنے کے بعد مولا لے کے چلے ہیں، تو ادھر بھی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ علی کیسے آ رہے ہیں. وہ کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ، ایسے پہلوان کو قتل کیا علی نے، تو چال ذرا دیکھیے ان کی چال کیسی ہو رہی ہے. چال یعنی غرور، تکبر، نخوت ٹپک رہا ہوگا چال سے کسی کی نظروں کے سامنے. رسول خدا نے جواب دیا، اے لوگوں، تم نے دیکھا، معلوم ہے تمہیں کہ جنت کے سبزے پر اہل جنت کیسے چل رہے ہوں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم. کہا دیکھ لو علی ابن ابی طالب کی چال، جس طرح وہ خندق کے میدان سے آ رہے ہیں، بس یہی چال کا اندازہ ہوگا جو جنت کے سبزے پر اہل جنت چل رہے ہوں گے. ادھر آئے رسول خدا کے پاس علی، اور ادھر عمر ابن عبدوت کی بہن اپنے بھائی کی خبر سن کے آئی. بھئی علی کی خوبی ہے یہ، دوست اگر ان کا قصیدہ پڑھے تو کیا کمال. یہ خوبی تو یہ ہے کہ دشمن بھی ان کا قصیدہ پڑھتا رہتا ہے. آئی اور اپنے بھائی کے جنازے پر جو مرثیہ پڑھا وہی مولا کا قصیدہ ہے کہ تو ایسا بھائی ہے میرا کہ ساری زندگی تیرے لیے روؤں تو کم ہے، مگر کیا کروں کہ تیرا قاتل ایسا شریف ہے کہ اس نے نہ تیری قیمتی زرہ لی ہے نہ تیری تلوار لی ہے. فضان محترم، میں کہہ سکتا ہوں عمر ابن عبدوت کی بہن پہ کہ تیرے بھائی کا قاتل وہاں موجود ہے، اور تو اپنے بھائی کے جنازے پر آئی ہے، مگر لاش کو دیکھ کے غمزدہ نہیں ہو رہی ہے، لاش کو دیکھ کے خوش ہے کہ لاش کے احترام کرنے والا موجود ہے. اور ایک بہن کربلا کے میدان میں آئی، کیسی اس عالم میں کہ امام عالی مقام کے لاش کا وہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مولا کا خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہے وہ کیسے لوگ ہیں. آپ نے اپنے پرانا لباس منگایا تھا، اسے چاک کر کے پہنا تھا، اور جب جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا ہے، تو جواب دیا یہ لباس کو چاک کر رہا ہوں، اس لیے چاک کر رہا ہوں کہ جب میرا لباس لوٹ لیا جائے تو یہ پرانا لباس ہو، اس میں کسی کی نظر نہ جائے. ہاں حسین کے چاہنے والوں، مگر وہ لباس بھی باقی نہ رہا. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ انگوٹھی تھی امام علی مقام کی، وہ انگوٹھی اتر نہ سکی تو قاتل نے انگلیاں منقطع کر دی. ہاں حسین کے چاہنے والوں، بس اس منظر کو دیکھنے والی بہن اگر آئی ہوگی تو کیا اس پہ گزرا ہوگا، اور اس پہ کیا گزری ہے ذرا اندازہ لگائیے. کہ خود جناب زینب فرماتی ہیں جب میدان کربلا میں یہ مقتل کی طرف سے گزرے ہیں تو دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پر نظر گئی، عجیب عالم تھا جیسے جسم سے روح پرواز کر جائے گی. پوچھا زین العابدین یہ کیا عالم دیکھ رہی تمہارا، بیٹا صبر سے کام لو. امام نے جواب دیا پھوپھی اماں کیسے صبر کروں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کا پاک و پاکیزہ جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ہاں حسین کے چاہنے والوں، اگر زینب کے سر پہ چادر ہوتی تو امام حسین کا جنازہ بے گور و کفن نہ پڑا ہوتا. اور آج کی بات ہے آپ کے سامنے، دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس دن شریک نہیں ہو سکے تھے جنازے میں، تدفین میں نہیں آ سکے، سوئے میں نہیں آ سکے، کسی اور موقع پر نہیں آ سکے، تو وہ آج 40 میں کتنے آ گئے ہوں گے تاکہ تعزیت کر دیں ان کے اوپر. لیکن امام حسین کے رونے والے موجود تھے، بیٹی موجود ہے، بہن موجود ہے، سب موجود ہے، بیٹا موجود ہے، مگر رونے کا موقع نہیں ملا ہے. ایسا رونے کا موقع نہیں ملا، یہ آنسوؤں پر پابندی ہے کہ رو نہیں سکتے حسین کا نام لے کے. اتنی کہ 1 سال کے بعد جب قید سے رہائی ہوئی ہے تو جناب زینب کی صرف یہی تمنا تھی کہ زین العابدین تم عزیزی سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک محل تیار کر دے تاکہ ہم اپنے بھائی کے فرش عزا بچھائیں اور اپنے بھائی کو روئے نہیں. فضان محترم، وہ فرش عزا بچھی. امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا جیسے کہہ دو کہ ہمارے ورثہ کے کٹے ہوئے سر بھی بھیج دے، ہم ان کی زیارت کر لیں. بس وہ سر آنے شروع ہوئے، بیویاں وہاں موجود ہیں، کٹے ہوئے سر تشت میں آنے شروع ہوئے. ایک ایک بیوی آگے بڑھتی ہے اور جس کے عزیز کا سر آتا ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اب عالم یہ تھا کہ ایک چاند جیسا سر آیا ایک تشت طلع میں رکھا ہوا. اس کی طرف دیکھ کے کسی شام کی عورت نے کہا اے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہوتی جب اس کا سر کٹا ہوتا. جب ام لیلا موجود ہے جواب دیتی ہے بہن ارے میری قسمت ایسی کہاں، جب اس کے سینے پہ برچی لگی تھی تو اس کی ماں در خیمہ پر موجود تھی. ہاں حسین کے چاہنے والوں، ایک کے بعد ایک سر آتے رہے.
یہاں تک کہ 2 سر آئے مگر انہیں لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو شام کی کسی عورت نے یہ کہا ہوگا کہ کاش ان کی ماں بھی زندہ ہوتی تو ان سروں کو بھی اٹھا لیتی. مگر جناب فضہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اے بی بی بس زبانی نہ کر, یہ ہمارے زینب کے بیٹے رون محمد ہیں, مگر ثانیہ زہرا نے یہ قسم کھائی ہے کہ بھائی کے علاوہ وہ کسی اور کے نہ روئیں گے. ہاں حسین کے چاہنے والوں, اب یہ مدینہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ہماری یہاں کے تیار ہو گئی ہیں, سب ہماری یہاں کھڑی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام آئے اور فرمایا پھوپھی اماں اب چلنے کی تیاری کیجئے. سب طویل سوار ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے سب کو سوار کر دیا, یہاں تک کہ ماں کے قریب فضہ کو بھی سوار کر دیا. جب سب کو سوار کر چکے تو امام زین العابدین آئے قریب, پھوپھی اماں اب آپ کی ہماری ہے, اب آپ بھی سوار ہو جائیں. جناب زینب نے ادھر دیکھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا, مگر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی قید خانے کی طرف چلی. فرمایا پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے ہیں, اب آپ زندان میں کہاں جا رہی ہیں؟ جواب کچھ نے دیا مگر آئی وہاں جہاں ایک چھوٹی سی قبر تھی اور اس قبر کے اوپر ایک چھوٹی سی چادر رکھی. اے سکینہ ہم پلٹ کے نانا کے مدینے جا رہے ہیں, بیٹا تمہیں بڑی تمنا تھی کیا ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلو گی؟ اجرکم ربکم, خدا غم حسین کے علاوہ کسی اور غم نہ رلائے. 40 دن 30 دن کے اندر ہوا کرتا ہے, لیکن یہ وہ 40واں امام عالی مقام کا وہ ہے جو 1 سال کے بعد ہوا. اور اس طرح ہوا ہے کہ جس دن آ رہے ہیں کربلا بھی یہ لوگ, اسی دن امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس دن جابر بن عبداللہ انصاری آئے ہوئے تھے زیارت کرنے کے لیے. انہیں جب خبر ہوئی کہ قافلہ آزاد ہو کے آ رہا ہے تو آئے استقبال کرنے کے لیے. امام زین العابدین علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا, اس کے بعد تعزیت کی اور لے کے چلے وہاں کربلا کی طرف. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری اب اتر گئے, اب گھوڑے سے اتر گئے تو فرمایا مولا ابھی تو آپ کے باپ کی زیارت بہت دور ہے, وہاں مزار کافی دور ہے, آپ یہاں سے کیوں گھوڑے سے اتر گئے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا جابر جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں؟ ارے زینب کے استقبال کے لیے شہدائے کربلا آ رہے ہیں. آئی وہاں جناب زینب, امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا جناب زینب آئی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ اپنے آپ کو گرا دیا. قبر حسین سے بہن لپٹی ہوئی ہے, بھیا تمہیں چھوڑ کے ہم چلے گئے تھے, اب دیکھو ہم پلٹ کے آئے ہیں, زندگی تمہاری مجاوری کے لیے گزار دے. بیچارے محترم سب کو سمجھایا. امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں مدینہ چلنا ہے, نانا کو سرانی پیش کرنی ہے. سب تیار ہو گئے مگر جناب رباب ہے ووٹ دے کے لیے تیار نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں پھوپھی اماں ارے اماں رباب کو بھی اٹھائیے. وہ آئی قریب, اے بی بی اب اٹھو چلو ہم مدینہ جانے کے لیے تیار ہیں. جناب رباب نے جناب زینب کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا اے ثانیہ زہرا مدینہ جا کے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا والی تو کربلا میں ہے, ہماری بیٹی تو شام کے زندان میں رہ گئی اور ہمارا علی اصغر کربلا میں رہ گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو آخرت میں بلند کر دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارا ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر, جو حج و زیارت کی متمنی ہیں ان کی تمنائیں پوری کر دے, جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے. خداوند دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, تو نے وعدہ کیا ہے اس لیے عدل و انصاف سے پر کرنے کا, جس سے باب معصوم کے توسط سے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا. اس کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قبول فرما لے. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل کی تلاوت فرما کے مرحوم فضل مہدی صاحب اپنے نذیر حسنین صاحب کی روح کے لیے سال کر دیجیے.